کا بہت بڑا ایک مقام ہوتا ہے ایک معاشرے میں. میں یہ چاہتا ہوں کہ قوم ہماری پولیس کو پسند کرے, اپنا سمجھے, پیار کرے ان سے. آپریشن 100% صحیح تھا. ان کے قتل کے مقدمے میں 5 لوگوں کو 302 میں چالان کر رہے ہیں اور دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا. آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جا رہے ہیں. نوٹیفیکیشن اس کا جاری ہو چکا ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب خود اپیل میں جا رہی ہے ثانیہ ساہیوال پہ. ان کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کوئی بھولے گا بھی ہم بھولنے نہیں دیں گے, ہم بھولنے نہیں دیں گے اور کڑی سے کڑی سزا دیں گے. میں نے جان اللہ کو دینی ہے. میں آج آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, وی ول میک دم این ایگزامپل وچ دی ریسٹ آف پاکستان ول ریممبر فار ایجز انشاءاللہ. وزیر اعظم نے کہا, وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جو قصوروار ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور قرار واقع سزا دی جائے گی. فوری طور پر ہم نے ایک ہائی لیول GIT جو ہے نا اس کو ہم نے کانسٹیٹیوٹ کر دیا ہے. ود ان 72 آورز اس کی ہم نے رپورٹ طلب کر لی ہے. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت لاہور نے ثانیہ ساہیوال کیس کا فیصلہ سنا دیا. عدالت نے ثانیہ ساہیوال کے 4 مقتولین کے ملزم 6 CTD پولیس اہلکاروں کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا. ایک بے گناہ نوجوان لڑکا شہید ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اندھوناک واقعہ ہے. یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بچہ ہے یہ صرف ان کا نہیں ہے, ہم سب کا, ہماری جگر کا ایک حصہ ہے, ہمارے بدن کا ٹکڑا ہے. یہ جو ہوا ہے بہت زیادتی ہوئی ہے, اس کی پراپر انشاءاللہ انویسٹیگیشن ہوگی. کسی بات کا کوئی جواز نہیں ہے اس بات کا, اور سیدھا پولیس کے ہاتھوں یہ قتل ہے. ثانیہ ساہیوال بھی اسی طرح. چھوڑیں یار, ہمیں اپنے تک رہنے دیں, ہمیں پنڈی تک رہنے دیں. ثانیہ ساہیوال بھی اسی طرح. چھوڑیں یار, ہمیں اپنے تک رہنے دیں, ہمیں پنڈی تک رہنے دیں. پولیس کا بہت بڑا ایک مقام ہوتا ہے ایک معاشرے میں. میں یہ چاہتا ہوں کہ قوم ہماری پولیس کو پسند کرے, اپنا سمجھے, پیار کرے ان سے. السلام علیکم, آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ. میں محمد مالک. پہلے سیاست ایک سائڈ پر کر لیں. ایز وی سپیک مریم نواز اس وقت بھی تقریر کر رہی ہیں. مائک خراب ہو گیا تھا تو ہم نے کہا ہم پروگرام شروع کر لیتے ہیں. بھاولپور کے اندر وہی باتیں ہیں, وہی دھمکیاں ہیں, وہی پنجاب جا گیا, وہی سب کچھ. لیکن آج ہم سیاست میں بات میں کرنا نہیں چاہ رہا. کرنا میں چاہ رہا ہوں ایک بچے کی شہادت پہ. شہادت ہم جب کوئی لفظ نہ ملے تو ہم شہید کہہ دیتے ہیں اور اس کو گلوریفائی کر دیتے ہیں. لیکن ان ماں باپ سے پوچھیں جن کے گھر 20-21 سال کا 22 سال کا بچہ تھا, اسامہ ستی, جس کی لاش آئی, بڑی دلیری سے ایک پورے یونٹ نے, اینٹی ٹیرر جو ان کا یہ ہے, انہوں نے 22 گولیاں ماری اس کی گاڑی پہ. 6 سے زیادہ اس کو لگی, اور میں اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھ رہا تھا. اس میں 12 زخم ہیں جس میں گریز بھی ہے. کچھ بلٹس ہوئے ہیں جو جسم میں گھسی نہیں لیکن رگڑتے ہوئے چھوتے ہوئے چلی گئی. پولیس کے جناب شروع ہو گئے ٹویٹس فوری طور پہ. ایفیشینٹلی جو DIG آپریشنز ہیں انہوں نے پہلے 2 ٹویٹس کر دیے. ایسے ہوا جناب, گاڑی تھی اس کے اندر ڈکیتی کا کوئی سین تھا اور فائرنگ کی, پورے اس کا مقابلہ پیچھے کیے گئے اور گولیاں کی. 2 گولیاں ٹائروں پہ ماری لیکن 2 گولیاں اچانک بچے کو لگ گئیں. پھر وہ ٹویٹس ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں. جیسے جیسے سٹوری انفولڈ ہوتی گئی ایک نیا تماشا لگتا گیا. ایز ایکسپیکٹڈ سارے وزراء بھی آ گئے. کوئی گھر پہنچ گیا افسوس کرنے, کسی کے جگر کا ٹکڑا بن گیا, کسی نے کہہ دیا کبھی نہیں بھلائیں گے. تو مجھے جنوری 2019 یاد آ گیا. ساہیوال کا انسیڈنٹ ہوا تھا جب ایک پوری فیملی گن ڈاؤن کر دی گئی تھی. ماں باپ مار دیے, ٹین ایج بیٹی مار دی, ڈرائیور مار دیا, اور آپ سکرین پہ سینز دیکھ رہے ہیں. 2 چھوٹے بچے ان کو ایسے اٹھا کے ڈبی ڈالے کے اندر جیسے کوئی پیٹس ہوتے ہیں کسی. پڑا تب بھی قیامت آئی, یہ ہوگا وہ ہوگا, جناب آسمان خون کے آنسو رو رہا ہے, ایوری تھنگ. اور پھر کیا ہوتا ہے, عدم ثبوت کی بیسس پہ وہ بری ہو جاتے ہیں. پھر گورنمنٹ میڈیا بہت بولتا ہے, بک بک کرتے ہیں ہم لوگ, تو ایک اس پہ اپیل فائل کر دی جاتی ہے. اینڈ دیٹ اپیل از اسٹل پینڈنگ. بھول گئے ہیں سارے. اور میں شرطیہ کہتا ہوں کہ اگر آج کسی وزیر سے پوچھ لیں کہ مرنے والے کا نام کیا تھا, آپ کو نہیں پتہ لگے گا. ہو کیا رہا ہے, کیوں اتنا تشدد آ گیا پولیس کی جتنی کارروائیاں؟ بیکاز پولیسنگ ایک کام ہے جس میں تشدد اس کا ایک ایلیمنٹ ہے, لیکن ہمارے یہاں کیوں اتنا زیادہ ہو گیا؟ میں HRCP کی رپورٹ دیکھ رہا تھا. 2014 سے 2018 کے درمیان میں تقریباً 3,500 سم تھنگ پولیس مقابلے ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کیسے پولیس مقابلے ہوتے ہیں. یہ ساہیوال کا بھی آپ کے سامنا تھا, یہ ستی کا بھی, اسامہ کا بھی آپ کے سامنا ہے. ان تمام چیزوں پہ ذرا بات کریں گے کہ کیا ہو کیا رہا ہے, اتنی ان اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے, اتنا اندھی کیا پڑی ہوئی ہے اس ملک کے اندر, اینڈ ایوری بڈی از اسکاٹ فری. پالیٹکس پہ بھی کر لیں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہے روف کلاسرا, تھینک یو ویری مچ. مہر بخاری,
थैंक यू फॉर कमिंग इन। मुशर्रफ जैदी, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ सर लाइन पे नदीम सत्ती साहब हैं, वालिद हैं उसामा सत्ती के। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो जी हम जितना भी आपसे अफसोस करें कम है, रस्मी अल्फाज हैं नहीं, मैं ख़ुद एक बाप हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि किस कर्ब से आप गुजर रहे हैं। जी ये बताएं कि अब लेटेस्ट क्या है। चलें, आपने पहले ये झगड़े के, मैं आपकी FIR पढ़ रहा था, आपने बताया कि इस तरह झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ। ये तो बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ। अगर ये झगड़ा हुआ था, झगड़ा हुआ किस बात पे था? मालिक साहब, असल में ये जो है, जब ये जिस दिन जना ये ऐसा हुआ है ना, ये वाक़या हुआ है, तो मुझे मेरे बेटे को जो ना वो अगले दिन जो ना इसने बताया है कि जो ना वो मेरा किसी पुलिस वाले से झगड़ा हुआ है। ठीक है, इसने उसामा ने अपने भाई को बताया, बड़े भाई को, तो उसने जो ना वो मुझे मतलब नहीं बताया कि जो ना वो ज़ाहिर है वो मुझसे छुपाना चाह रहे थे। तो सुबह जो ना वो जब जो ना ये बात जो ना जब ये मतलब मर्डर हो गया, तो उसके बाद उसने मुझे बताया कि पापा इसने ये पुलिस वालों ने ये जो ना वो जान के किया है कि मुझे जो ना वो उसने ये बताया था कि पुलिस से उसके कोई झगड़ा हुआ है। मैंने कहा बेटा ज़रूरी नहीं है कि ये जो ना उस झगड़े का कोई नतीजा हो, लेकिन जो मतलब उसके फैक्ट्स बताते हैं, फैक्ट्स तो ऐसे ही बताते हैं कि ये कोई जो ना वो इन्होंने जानबूझ के इसको जो ना वो टारगेट किलिंग की हो कोई। हेलो नदीम साहब, आप क्या करते हैं? आपका कारोबार है, क्या करते हैं? जी मेरा अपना कारोबार है, यहाँ पे G10 मरकज इस्लामाबाद में मेरा कारोबार है प्रिंटिंग और स्टेशनरी का। तो ये आपका जो है, आप वज़रा आए हैं, सब कुछ आए हैं, आपको क्या लगता है, उम्मीद है आपको, आपसे इंसाफ होगा? आपसे IG मिले हैं, आपसे कौन कौन मिला है? उम्मीद तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है मुझे, और तो मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। लेकिन ये है कि हम तो अपने देखें, हम तो हक बात जो ना वो लोगों तक, इन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आप मीडिया तक भी पहुंचा रहे हैं। आगे अगर नहीं होता तो उसमें ज़ाहिर है कोई, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे इंसाफ तो जो ना वो मिलना तो मुश्किल होता है। लेकिन आपको उसामा की लाश लेके रोड ब्लॉक क्यों करना पड़ी? उससे पहले जब आपने पुलिस वालों से बात की तो उन्होंने बिल्कुल आपकी किसी ने बात नहीं सुनी। असल में हमने उन्हें ये मुतालबा किया था कि हमें जो ना वो जुडिशियल इंक्वायरी का जो ना रिपोर्ट नोटिफिकेशन दें उसकी। तो उसको उनको हमने जो ना ये 3 बजे तक का टाइम दिया था कि 3 बजे तक हमें जो ना वो नोटिफिकेशन दें, नहीं तो हम जो ना वो ब्लॉक करेंगे। असल में हमारा जो ना मेरा ताल्लुक जो ना वो ताजर बरादरी से है, मैं एक ताजर हूँ, तो ताजर वहाँ पे नुमाइंदगान जो ना वो आगे थे, उन लोगों ने जो ना वो मतलब ज़ाहिर है जो ना वो एक फैसला किया कि जो हम जो कश्मीर हाईवे को जो ना ब्लॉक करेंगे, तो तब जो ना इंतज़ामिया जो ना हमारी बात मानेगी। और वाकई ऐसा हुआ कि जन ने तकरीबन 2 घंटे ब्लॉक की है, तो उसके बाद फिर आके जो ना वो उन्होंने वहाँ पे हमारा मुतालबा माना है और वो हमें जो नोटिफिकेशन दी है। चल नदीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम तो आपसे यही दुआ कर सकते हैं अल्लाह से आपको सब्र दे, आपके घर वालों को, बिकॉज ये तो ऐसा सानिया है कि ये अल्फाज ही नहीं होते इसके लिए। ये तो अल्लाह क्या कहते हैं, किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। अल्लाह आपको सब्र दे और हम इंशाल्लाह वी वोंट फॉरगेट। लगे हुए आप इस पर, अपना ख्याल रखें। अगर इस मुल्क में आप ताजर ना हो, आपके साथ कम्युनिटी ना हो, या वकील ना हो और आपसे वकला खड़े ना हो, अगर आप सड़कें ब्लॉक ना करें अपने प्यारों की लाशें लेके, तो आपको सुनता कोई नहीं है। व्हाट इज़ हैपनिंग रऊफ? मलिक, एक बात उनके वालिद साहब की मुझे जो अच्छी लगी है, जो हमारा मीडिया मेरा ख्याल ठीक नहीं कर रहा, बल्कि माज़रत के साथ मैं आपको कहूँगा, आपने इंट्रो में भी बात की कि जहाँ पे जो भी मर्डर होता है, कत्ल होता है, असैसिनेशन होती है ना, हम उसको शहादत का दर्जा दे देते हैं। और अगेन हमारे जहन में शायद ये होता है कि फैमिलीज का थोड़ी सी कंसोलेशन। मैं रीज़न बताता हूँ, मैं आपकी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा भी है, हम बेमानी अमवात होती हैं,
ہماری کوشش ہوتی ہے ان کو کوئی مانی دے دیں, کچھ کنسولیشن دے دیں, بیکاز یہ کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے. سر اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ذرا اس کا آپ اس سائڈ پہ جائیں. جب آپ آ کے ہر چیز کو, کیونکہ ہمارا اپنا ایک درجہ مل جاتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے اللہ نے اس پہ اپنی کرم کیا, رحمت کیا, وہ جنت میں چلا گیا, وہ زندہ ہے. اس کے بعد 2-4 بڑے نقصانات ہوتے ہیں. ایک تو آپ کی سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ مرڈر نہیں تھا, یہ قتل نہیں تھا, یہ کوئی بہت بڑا ظلم نہیں ہوا, بلکہ شاید جن لوگوں نے قتل کیا نا انہوں نے فیملی کو بڑی سپورٹ دیا کہ ان کے بچے کو انہوں نے جا کے سیدھا جو ہے نا وہ جنت میں لیں گے. اور مجھے ان کے والد کی بات بڑی ان کی کہ وہ اس پہ کلیئر ہیں کہ یہ مرڈر ہے, یہ قتل ہے, جیسے آپ نے کہا کولڈ بلڈڈ یہاں پہ مرڈر ہے. سو اس کو اگین میڈیا والے جب کرتے ہیں, آپ کو یاد ہے 140 بچے وہاں پہ APS میں وہ آ کے وہاں پہ ان کا قتل ہوا, مرڈر ہوا, میسکر تھا. ہم نے کیا کہ سب کو شہیدوں کا درجہ دے کے وہ جو ریئیکشن آنا چاہیے تھا ان کے قاتلوں کے خلاف, ان کے فیسیلیٹیٹرز کے خلاف, جن کی نلائکیاں تھیں, جن کے آ کے آپ کہہ سکتے سیکورٹی لیب سے ان کو کور مل جاتا ہے. اور یہ سارا کام سب سے پہلے میڈیا شروع کرتا ہے, جس کے بعد پورے اسلام آباد میں ہو کیا رہا ہے. اسلام آباد میں کرائم سچویشن بہت زیادہ بڑھ نہیں گئی. میں تھوڑا سا اس پہ آتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا پولیس کا مائنڈ سیٹ ذرا بتانے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا نہیں بڑھ گئی, بہت بڑھ گئی. اور میں برا لگتا ہے کہ آئی ٹولڈ یو سو والا, میں نے میرا خیال ہے اس پہ بڑے ٹی وی شوز بھی کیے ہیں. میں نے اس پہ آ کے آپ کہیں گے بھیج بھی دوں گا. دنیا میں دنیا اخبار میں نے درجنوں اس پہ کالم لکھے ہیں کہ اسلام آباد جو ہے یہ تباہ ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے. اب اس کے بعد کراچی بنا, اس کی ریزننگ میں نے بڑی آگے لمبی چوڑی دی ہے. اس سے پہلے میں تھوڑا سا ان کا مائنڈ سیٹ بتانا چاہتا ہوں کہ پولیس کا ہے کیا. آپ نے بھی سہیوال کی بات کی, آپ کو یاد ہوگا اس وقت امجد سلیمی صاحب IG پنجاب تھے. ابھی بھی گوگل کریں ان کو, بھٹی صاحب کو, سجاد بھٹی کو, کہ آپ کو نکال کے دے گا, میں وہی دیکھ رہا تھا ابھی 1 منٹ پہلے. اس وقت ایک پریس ریلیز جاری کی گئی تھی ان کے اپنے آفس سے کہ جن کو ہم نے سہیوال میں مارا یہ بہت بڑے دہشت گرد تھے, اور دہشت گردوں کا کلا کما کیا گیا ہے. 5 انہوں نے وہاں پہ جا کے یہ پوری فیملی. ان کی ٹویٹ نہیں ہے. پولیس کو رات کو کال ملی کہ گاڑی میں سوار ڈاکو شمس کالونی کے علاقے میں ڈکیتی کی کوشش کر رہے ہیں. مشکوک گاڑی کا تعاقب کیا, روکنے کی کوشش کی, 2 گولیاں اس پہ لگ گئیں, 22 گولیاں ماری ہیں بچے کو. سر میں مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں. IG پھر ڈیلیٹ کر دیں ٹویٹ. اچھا, پھر امجد سلیمی صاحب IG بیٹھے ہوں, وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ جو مارے گئے ہیں وہی کوئی یہ نہ انسان تھے نہ بچے تھے. انہوں نے باقاعدہ اتنی بڑی پریس ریلیز آئی تھی. اچھا, بعد میں انہوں نے پھیلا دے بچے اغوا کر کے لے کے جاتے, 100 کہانیاں سنائی. اور کچھ آپ کے سامنے پھر عمران خان صاحب آپ کو زیادہ قطر جا رہے تھے, انہوں نے جناب قطر سے مجھے واپس آنے دیں, میں یہاں پہ پتہ نہیں کیا قیامت کھڑی کر دوں گا. اور اگین وہ ابھی تک قطر سے واپس نہیں ہے. لاسٹلی اسلام آباد کے 2-4 بہت بڑے ایشوز ہیں سر. آپ کی جو پولیس ہے اسلام آباد کی, اس کو آپ کو آ کے ایک اس کو یہ جو شہر ہے ایک ماڈرن پولیس ہے, یہ پولیس کام نہیں کر سکتی. معذرت کے ساتھ بڑے لوگ ناراض ہو جائیں گے, میں خود دیہاتی ہوں, چلے مجھے اپنے اوپر بلیم لینے دیں. جو وزیر داخلہ آیا ہے سر اس میں شہر میں, اس نے آ کے پولیس میں لوکل بھرتی کی تھی, جو دیہات سے ملا ہے, گاؤں سے ملا ہے, میں خود ان میں شامل ہوں. میں اگر پہلے میں کہہ رہا ہوں, آپ ان کو لائے ہیں پولیس میں, آپ نے بھرتی کر دی ہے, ان کو وردی پہنا دیا, جاننے والے تھے, سفارشی تھیں. آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے, کلچر آپ کا یہاں پہ نہیں. ابھی جس کو یہ لگایا گیا ہے, یہ جو ہیں آپ کے CCPO جو ہیں لاہور کے, یہ ڈوگر صاحب, یہ انجینئر ہیں بائی پروفیشن. یہاں ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے CSS کر کے آگے, انجینئر آپ کے آگے ہیں, وہ پولیس افسر لگ گئے سارے کے سارے. آپ کے ہاں یہاں پہ جب آپ اس کا مائنڈ سیٹ نہیں دیکھ کے آگے دیکھتے, پولیس کے لیے علیحدہ ریکروٹمنٹ نہیں کرتے. آپ اپنے جو بھی آتے ہیں, وزیر داخلہ ہوتا ہے وہ آ کے یہاں سے بھرتیاں شروع کر دیتا ہے. پھر آپ کا اس پہ بھی آتے ہیں شہر تو اسی طرح تباہ ہوتے ہیں کہ پولیس والے تو جائیں گے اسٹیٹ. مین ہاؤ ڈو سی آل دس. میں ایک ڈاکیومنٹ دیکھ رہا تھا, ایک ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ بل 2020 تھا. یہ فیبروری 2020 میں ٹیبل ہوا تھا سینٹ کے پاس. آج ہم جنوری 2021 میں ہیں, وہاں ابھی تک پڑا ہوا ہے. قانون سازی والے قانون سازی نہیں کرتے. جب یہ کوئی مارا جاتا ہے تو سارے جا کے ویڈیوز بنواتے ہیں, اور بڑے اللہ, کوئی کہتا ہے میں نے اللہ کو جان دینی ہے, کوئی کہتا ہے میں نے یہ کرنا ہے, اور جو کرنے والے کام ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں. دیکھیں مالک صاحب, ایک تو صحافیوں کا کوئی رنگ, نسل, جنس, ان سب چیزوں سے ہم اباب ہونے چاہیے نا. مگر ایک بات بتاؤں, جب بھی اس طرح کے کیسز آتے ہیں نا, ایک دفعہ سانس رک جاتا ہے. آئی مین, میں ایز اے ماں دیکھ رہی ہوں, یا صحافی دیکھ رہی ہوں, ایز اے سٹیزن دیکھ رہی ہوں, جس حوالے سے بھی دیکھ رہی ہوں نا, سانس نہیں آتا. ہمیں ایز اے میڈیا, کیونکہ ہر کانفلکٹ کا ایک ہیومن فیس بھی ہے, مسز ستی کو بھی لینا چاہیے. جس ماں نے راتیں کاٹی ہیں نا, جس ماں نے اس کو بڑا کر کے ہم نے کوشش کی تھی, بالکل کرتے ہمیں بتایا گیا کہ وہ ریئل فیس, ہمیں بتایا گیا کہ وہ ان کی بات کرنے کی حالت, میں سمجھ سکتی ہوں وہ, میں بالکل آئی انڈرسٹینڈ. اور ہمیں بہرحال کوشش کرنی چاہیے, بیکاز ان کو شرم آتی نہیں آتی, تو کسی طرح یہی بار بار ان کے if you rub it in their faces تو کہیں نہ کہیں ریئلائز ہوگا. اس جوان عمر کے اندر بیٹا, اور جدھر آپ کی, جس ملک کے اندر آپ کی سبزی, ٹماٹر, پیاز, آلو جو ہے زیادہ قیمتی ہے آپ کے ایک بچے کی زندگی سے,
تو وہ تو یہ رباب پلیئر تھا, یہ بچہ رباب بھی بجاتا تھا, اس ملک کا رباب بھی بجاتا تھا, چیف ایگزیکٹو اس کو ڈکیت بنا کے مار دیا. اس ملک کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ انسپائر ہوتا ہے ملیشیا کے اینٹی آئی ایم ایف رول سے, یا اردوغان سے, یا ون پارٹی چائنا سے, یا امریکہ سے, مگر وہ بات ریاست مدینہ کی کرتا ہے جدھر آپ کے بچے کس طرح قتل ہو رہے ہیں روز. آئی تھنک ان کا سب سے بڑا لٹمس ٹیسٹ ہی ساہیوال کا تھا. آئی ریمبر آئی واز ان سنگاپور ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ میں نے یہ خبر دیکھی اور مجھے کہیں نہ کہیں تسلی ہوئی کہ چلو یار کچھ بھی نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ خان آئے, اس نے تو بہت بڑا اپنے لیے ایک بیرومیٹر رکھا ہے. مجھے اس پہ نا عدالتوں کو ہی بڑا دکھ ہے. یہ پچھلے سال ہی ایک کویشچن ہوا نیشنل اسمبلی میں, تو شیریں مزاری نے ان کا جواب دیتا, ہیومن رائٹس کے وزیر ہیں, انہوں نے اس کا جواب دیتا کہ جی ہم نے تو اپیل کر دی ہوئی ہے اس کے خلاف فیصلے کے ان کی جو بریت ہوئی تھی ان لوگوں کی, تو اب کورٹ کے پاس ہے. اب ان کی بات بھی ٹھیک ہے, کوئی عدالتوں کو بھی نہیں پوچھتا کہ اتنا بڑا سانحہ اس کیس کی اپیل آئی ہوئی ہے. دیکھیں جب تک مالک صاحب ایک تو آوے کا آوا بگڑا ہے, مگر جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہوگی دے ہیو کمپلیٹلی فیلڈ. یعنی کہ اگر ذرا سی امیدیں ادھر تھیں تو وہ اس لیے اس رجیم کے ساتھ تھی کیونکہ ان لوگوں نے اپنی یارڈ سٹک بہت ہائی رکھی تھی. یہ اصلاحات کی بات کر رہے تھے, پولیس ریفارمز کی بات کر رہے تھے, یہ سینسٹائزیشن کی بات کر رہے تھے. ان میں سے ایک بھی چیز پوری ہے 2.5 سال کے اندر. ابھی بھی آپ پنجاب میں جا کے چیک کریں تو وہ جو کمیٹی ہے پولیس ریفارمز کے اوپر, میری بزدار صاحب سے خود اس بات کے اوپر 2 نشستیں لگ چکی ہیں کہ پولیس, ان کا کوٹ ان کوٹ یہ ورڈز تھے کہ وہ جب آیا تو اس نے, کون تھے وہ کے پی کے جو لے کر آئے تھے اپنے دورانی صاحب, وہ ایک دم سارے ریفارمز لانا چاہ رہا تھا. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ آئیں, تو وہ جانے لگے, پھر ہم نے کہا آپ جائیں. بزدار صاحب کو فرصت ملے گی تو تبادلوں سے وہ میں نے 4 آئی جی کھا چکے ہیں, چیف سیکرٹریز کھا چکے ہیں, ابھی پھر سی سی پی او لاہور چیف سیکرٹری صاحب سے اس کو بھی فارغ کر دیا 4 مہینے بعد. پہلے آئی جی کو فارغ کیا, پھر کیا آسک the top bureaucrat in Punjab which I just did last 2 weeks کہ کیا اس کے اوپر سٹیٹس ہے اس ریفارمز کی کمیٹی کا. وہ ہنسنے لگ گئے, کہتے ہیں جانے دیجئے. سو یہ ان کی اصلیت ہے. یہ آپ کیوں ڈونٹ ہولڈ یور بریتھ, ادھر کچھ نہیں ہونا اگلے 2.5 سال کے اندر. اور ان کا ملیا میٹ اسی لیے ہوگا, پنجاب سٹرانگ ہولڈ میں سے ملیا میٹ ان کا ہونا ہے, بیکاز ایک اصلاحات نہیں ہے, ایک ریفارم نہیں ہے جس کے بلبوتے پہ جن نعروں جن باتوں کے اوپر یہ آئے تھے. ڈونٹ کمپیئر دیم ٹو پی ڈی ایم اور ساری دیگر جماعتوں سے. انہوں نے تو کبھی یہ وعدے ہی نہیں کیے. مشرف, وی آر اے سسٹمز مین, آپ سسٹمز پہ کام کرتے رہے ہو, اسٹیٹ کے گورنمنٹ کے سارے. ٹھیک ہے پولیس پہ میں غصہ ہے, ہم گالیاں میں نکالتے ہیں اور یہ بربریت جب ہوتی ہے, لیکن انٹرسٹنگ بات یہ تھی اس کیس میں بھی سیف سٹی کا کوئی کیمرہ بھی اویلیبل نہیں ہو رہا جس کی فوٹیج نہیں مل رہی. پتہ لگ رہا ہے 1800 کیمرہ لگے ہوئے ہیں جس میں سے جی کم از کم 30% پلس خود مانتے ہیں جو ناکارہ ہیں. کیوں ناکارہ ہیں؟ 1800 کا مطلب ہے 600 کیمرے ناکارہ ہیں. جب متی اللہ جان اٹھایا جاتا ہے اگر تو اسی ویڈیو کہیں باہر کی نہیں ملتی, وہ اسکول کی ملتی ہے. اگر یہ ہوتا ہے تو ابھی کوئی ویڈیوز اس کی نہیں نکل, کسی انسٹنٹ کی نہیں نکلتی. عدالتیں ہیں تو وہ ہائی پروفائل کیسز کے فیصلے لٹکا رہی ہیں. پارلیمان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سینٹ کمیٹیز, وہ لیجسلیشن موو نہیں کر رہی. کیا سارا ملبہ پھر پولیس پہ ڈالنا جائز ہے؟ پہلے تو مالک آپ نے جو بلایا ستی صاحب کو, میں تو آئی واز شاکڈ کہ وہ آ گئے, اور ان کی ہمت دیکھ کے اندر سے بندہ جو ہے, مطلب میں اپنی کیفیت کا شاید الفاظ میں بیان نہ کر پاؤں, اور اللہ سب کو بچائے. لیکن ایکچولی مجھے تو تھوڑی سی شرم آتی ہے ٹی وی پہ آ کے ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے. کیوں؟ 2013 میں شاہزیب خان کا مرڈر ہوا, شاہ رخ جتوئی جو ہے وہ کتنی دیر تک سٹوری چلی صرف ٹیلی ویژن کی وجہ سے, جس میڈیا کو 24 گھنٹے گالیاں دی جاتی ہیں, فیک نیوز کہا جاتا ہے, صرف اور صرف ٹیلی ویژن اینکرز کی وجہ سے وہ کیس پرسو ہوا. ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ لڑکا, وہ جو مرڈرر ہے, اس کا کیا انجام ہوا. وہ کسی طرح سے اس کو کوئی سزا اس کو نہیں. نقیب اللہ محسود لڑکا میں آ رہا ہوں, ابھی بڑی لمبی فہرست ہے. 2017 میں آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ میں جو ہے ایک چوک پہ جو ہے جس طرح سے پاکستانیوں کو جو ہے قتل عام کیا, 5 یا 6 تھے یا 7 تھے, کہہ دیا ٹیررسٹ تھے, مار دیا. کیونکہ کوئٹہ میں تھا تو شاید ہمارا جو خون ہے نا وہ اتنا زیادہ مجید اچکزئی کوئٹہ میں جی, جس نے کیمرے کے اوپر اپنی V8 کے ساتھ براڈ ڈے لائٹ میں وہ بھی بری ہو گئے. نقیب اللہ محسود پہ ایک پورا موومنٹ شروع ہو گیا جس کے بارے میں ہم انسسٹ کرتے ہیں کہ یہ ملک توڑنے پہ تلے ہوئے ہیں, لیکن اس پولیس والے کو جو ہے ہم نہیں کہہ سکتے. پھر ذیشان کا قتل ہوا, یہ ساہیوال میں اس فیملی کا, اور ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کیوں اس پہ جو ہے آپ نے کہہ دیا عدالتوں پہ, بیچاری عدالتوں پہ کیوں ہم ڈال رہے ہیں.
हमें नहीं पता क्या इधर चारों जो लोग बैठे हैं और टीवी पे एवरीबडी नोज कि क्यों जो है वो उस केस पे पेशरफ्त नहीं हुई। अब इस पे हमें इजाजत है खुल के बोलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे यकीनन या तो कोई डिस्प्यूट है या कोई बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है। लेकिन आप दुरुस्त फरमाया आपने, आप पुलिस पे मुकम्मल मलबा या पार्लियामान पे या फौज पे, इंटेलिजेंस, किसी एक पे नहीं डाल सकते। हम सब जिम्मेदार हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम, आपने जैसे फरमाया, we're not interested in a systems assessment कि ये एक्चुअली ये बार बार क्यों हो रहा है। बुनियादी तौर पे इंटरेस्टिंगली जो सबसे फंडामेंटल नारा है इस हुक्मरान जमात का जो इस वक्त जो है कुर्सी में है, वो ये कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन अकाउंटेबिलिटी उन्होंने वो ब्रॉडशीट जैसी अकाउंटेबिलिटी करनी है, ये टोपी ड्रामे करने हैं सिर्फ ताकि शोर मचाते रहेंगे उन्हीं पुराने केसेस पे जिनका एक्चुअली कुछ बनना नहीं है। जो एक्चुअल चोर हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट से डील कराई जाती है और बिलियंस ऑफ रुपए जो है वो वापस मंगाए जाते हैं उनके लिए, और यहां पे मकतूल बच्चे और उनके माँ बाप वो लाशें लेके जब खड़े होते हैं तो फिर ट्रैफिक रोकने पे उनकी आवाज सुनी जाती है, वरना उनको FIR काटने वाला और दफनाने की जगह तक इस मुल्क में नहीं है। तो अगर कोई आके फिर गालियां देता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की वर्दी को, मेरे नौजवानों को, जवानों को, मेरे शहीदों को अगर गालियां दे रहे तो वो क्यों ना दे? उनका बच्चा कत्ल हुआ है। अगर नकीबुल्लाह महसूद का बाप जो है वो मर गया जस्टिस के पीछे और कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए, तो खुदा के वास्ते इस मुल्क में थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी हमें लानी पड़ेगी, वरना हम ये कितनी दफा हम ये इस तरह का शो कर चुके हैं मालिक। सही बात। मुझे रऊफ एक बात बताएं, ये इससे बड़ा जुल्म हो नहीं सकता आपकी जिंदगी में। अगर जो कहते हैं ना द स्मॉलेस्ट कॉफिन्स आर द हेवीएस्ट टू कैरी, अननेचुरल चीज़ है कि माँ बाप अपने बच्चे की लाश उठाएं। लेकिन हमारे मैं बात ही कर रहा हूँ, इतनी बेहिसी जो होगी, तो हम देखते हैं कि अगर लंगर का इफ्तिताह करवाना है तो उस इदारे का सरबरा आपको टीवी पर नजर आएगा, चाहे वो IG हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, वो चीफ मिनिस्टर के साथ खड़ा होगा, सदर के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा होगा। जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तब ये टॉप ऑफिसर सामने आके क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते और क्यों नहीं बात करते, और किस तरह हम इनसे करवाएं? मलिक बड़ी अच्छी बातें की हैं महर ने भी और जैदी साहब ने भी, लेकिन एक बात पे थोड़ा सा मैं कहूँगा कि जैदी साहब ने जो कहा है ना कि हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं, इसमें पार्लियामेंट भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब उनको भी सारा ब्लेम नहीं कर सकते, वज़ीर आज़म को भी कुछ नहीं कहना, अदालतों को भी कुछ नहीं कहना, पुलिस को भी कुछ नहीं कहना, फिर किस आवाम पे डाल देना? सारे रिस्पॉन्सिबल नहीं, सारे का मैं उसी पे आ रहा हूँ। आवाम यही काम कर सकते हैं ना कि लोगों को इलेक्ट करे, पार्लियामेंट को इलेक्ट करे, कि वज़ीर आज़म साहब बड़े बड़े वो दावे फरमाएं, उनको इलेक्ट करे। एक यहाँ पे फौज आपने भर्ती की है वज़ीरों की, आपने वज़ीर यहाँ पे रखे हुए हैं, आपकी लॉ मिनिस्ट्री, आपने भी बात कहा कि इन्होंने आके अब इनको रिव्यू में पड़ी हुई है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान किस काम के लिए रखा जाता है? आपके सूबों जो एडवोकेट जनरल रखते हैं, आपने बड़ी फौजें ये पाली हुई हैं, वो आपने इसलिए पाली हुई है कि जो केसेस आपके पेंडिंग हैं आप जाएं उनको कहें कि जनाब रिव्यू करें, आपके पास एक केस पड़ा हुआ है, आपके पास स्टे पे पड़े हो, 10-10 साल से स्टे पड़े हुए हैं, आप यहाँ तनख्वाहें ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। अब जब हम ये कहते हैं कि नहीं जनाब कि पूरी आवाम 22 करोड़ लोग ही इसके जिम्मेदार हैं, और ये लोग जो हमारे उससे आके सरों पे बैठे हैं, जो हमसे तनख्वाहें ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, पार्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रहे हैं, आपने अपने दोस्तों को वजीर बना दिया, आपने आकर नलायक लोगों को पंजाब में इंपोज कर दिया आपके सामने। क्यों? कि उसका नाम ऐन से शुरू होता है। अब जिसका नाम ऐन से शुरू होगा उसको हटा नहीं सकते, चाहे पूरा सूबा आपका तबाह हो जाए, ये बर्बाद हो जाए, आपकी ये फिलॉसफी। और फिर हम कहें कि नहीं यार, अगेन इनका रूलिंग लीड का कसूर है, पुलिस का तो बिल्कुल नहीं है। बात बताएं, पुलिस से याद आया, बात करते हैं सर एक बात, आप कहते हैं सिस्टम ठीक होना चाहिए, फॉर गॉड सेक ये ट्रक की पत्ती होती है, ये लोग होते हैं सिस्टम को आके रन करते हैं। ये डॉन में खबर छपी, जब लाहौर के CCPO चेंज हुए हैं ये उमर, तो उन्होंने डॉन से बात करते हुए कहा कि जी मैं इसलिए चेंज हुआ क्योंकि 50 अरब की ज़मीन का था डिफेंस के अंदर, और चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में एक बहुत आला अफसर हैं, वो 1 महीने से मेरे पीछे लगे हुए थे। ये हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है सर। अब आप कौन है अफसर? अब इस साइड पे देखें, नाम सुना आपने? इल्जाम नहीं लगा रहे। मैं नाम सुना, ताहिर खुर्शीद की बात हो रही है सर। उनके बारे में क्या कहते हैं, उनको शेख साहब ने खुद कहा, शेख साहब आपको पता है माशाल्लाह उसमें अब उनके पास वो भी स्पीड ब्रेकर तो है नहीं, उन्होंने उनको कहा, उनको कोट पहने हुए, बड़ा सारा कोट पहना हुआ, तो उन्होंने कहा जनाब ताहिर साहब तुसी लगते हो कि बड़ी जेब वाला बोझा तुसी ना आके बड़ी जेब वाला कोट तुसी बनवा लिया। ये कमिश्नर थे वहाँ पे डेरा गाजी खां में, ताहिर खुर्शीद साहब, जरा इनकी रेपुटेशन पूछ लें वहाँ से। इसके बाद यहाँ पे मेजर आजम सुलेमान साहब आए थे, उन्होंने आते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब ने इनको वहाँ से निकाला, इनको सूबा बदर किया। ये बुजदार साहब की जान जो है ना, वो कहते हैं तोते की जान। अब इमरान खान साहब की जान है बुजदार साहब में, और बुजदार साहब की जान है वो है ताहिर खुर्शीद साहब में। वो उनके हैं, एक बंदा उठाया जिसकी रेपुटेशन ठीक नहीं, बहुत सारी चीज़ें उन पर ऑलरेडी आ चुकी, क्योंकि डेरा गाजी साहब
allegedly کہتے رہے اسے تھا. دوسری بات یہ ہے لاہور کا نا ایک اس پہ میری تجویز ہے چھوٹی سی, چیف منسٹر صاحب کے لیے اور وزیروں کے لیے, آپ نے ایک دفعہ وہاں پہ سی سی پی او جو ہے نا کوئی پراپرٹی ڈیلر لگا کے دیکھیں, چھوڑیں پولیس والے لگا لیا آپ نے, ایک پراپرٹی ڈیلر کو سی سی پی او لگائیں, سارے خوش ہو جائیں گے, لاہور کے صحافی بھی خوش ہو جائیں گے, اب لاہور کی پولیس بھی خوش ہو جائے گی, لاہور کی عوام بھی خوش ہوگی, چیف منسٹر صاحب بھی خوش ہوں گے, ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ تھانے جو بک رہے ہیں, ایک تھانے کا جو ریٹ ہے لاہور کا, آپ تو خود لاہور کے ہیں, اب لاہور پی ایم کا جو کہا تھا میرے بھنوئی کی زمین چھڑوائیں گے وہ نہیں چھڑوائے گی. ابھی جس کو لگایا ہے غلام محمود یہ ڈوگر صاحب جو ہیں 2012 میں, ایک اس کی لندن کی فیملی تھی ڈاکٹر طارق محمود آبدہ ان کی بیگم صاحبہ, ان کے پلاٹ پہ زمینوں پہ قبضے انہوں نے کیے, انکوائری کی وہاں پہ میجر آپ کو یاد ہو مبشر اللہ صاحب سے, اور شہباز شریف صاحب نے, ان کے بڑے لاڈلے تھے یہ غلام یہ محمود ڈوگر صاحب ہیں, انہوں نے کو ڈسمس کیا ہوا 2012 میں, جو قبضے گروپوں کا پیٹرن ان چیف تھا. یہ انکوائری رپورٹ ہے, کاپی کہیں گے میں آپ کو دے دوں گا میرے پاس, کل میں نے آگے اس پہ ویلا کیا تھا. جو قبضے گروپوں کا سربراہ ہے جس کو ہٹایا گیا تھا الزام پہ, اسی کو چیف منسٹر نے طاہر خورشید نے, آئی جی پنجاب جو ہیں آپ کے نام غنی صاحب جو ہیں سارے مل کے اب اسی بندے کو دوبارہ لے ہیں 8 سال بعد. سسٹم آپ بات کا سسٹم ٹھیک ہو, کیسے ٹھیک ہوگا جس کو 10 سال پہلے آپ نے ہٹایا کہ یہ یہاں پہ آ کے آپ کے ان کے قبضہ گروپوں کے وہ چیف ہیں, وہ آپ کو دوبارہ لاہور کا چیف لگ گیا. آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے, بندے ٹھیک چاہیے, سسٹم ٹھیک ہے. سندھ کے اندر 500 بندے کی لسٹ نکلی, اس میں 150 پلس وہ لوگ تھے جو سے اپنی پلی بارگین کر کے دوبارہ نوکریوں میں لگے ہوئے تھے. پنجاب کی یہ کہانی سنا رہے ہیں رؤف, تو where do we go؟ اس سے پہلے مہر جو سمپل سے میری انفارمیشن ہے, آپ پتہ یہ جو عمر شیخ صاحب ہیں, ان کے ٹرانسفر پہ 10 کروڑ روپے لگے ٹوٹل. اتنی مار سے قبضہ گروپوں نے سارا انہوں نے بیٹھ کے پول کیے, پیسے پول کیے, اور کسی ایک بڑے بندے کو دیے گئے وہاں پہ کہ یہ لیں, وہاں کو اڑا دیتے, ابھی دیر نہیں لگتی. یہ 10 کروڑ میں سودا ہوا ہے سارا. آج تک تو لگوانے کے پیسے لگتے تھے, ہٹوانے کے بڑے بڑے کھوکھروں پہ ہاتھ ڈالا ہوا تھا. رائل پیم والوں کے خلاف کاروائی ہو رہی تھی. یہ 50 آپ اس کنال کی جو بات کریں وہاں پہ معاملات چل رہے تھے, تو انہوں نے جان نہیں چھڑوانی تھی اس بندے سے جو ان کے پیچھے پڑ گیا. پرائم منسٹر پاکستان صاحب وہی کریں گے جو بزدار صاحب, ان کو بزدار صاحب کے حوالے سے ان کو ہزاروں چیزیں دی گئی ہیں. آپ بھی ان کچھ لوگوں کو جانتے ہیں, سارے جانتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر کا جواب ہے اس کے اوپر, وہ نہیں کریں گے. بالکل رؤف بھائی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ وزیر اعظم کے سامنے سب کچھ رکھا گیا ہے, ان کا ایک ہی جواب ہے کہ چلو یہ چھوٹی موٹی چوری کرتا ہے, جو دوسرا آئے گا وہ بڑی چوری کرے گا, یہ ان کا جواب ہے اس کے اوپر. مگر یو نو واٹ مالک صاحب, دا بک اسٹاپس ایٹ عمران خان. اس کے بعد میرا مطلب ہے کہ یہ نہ انکوائری رپورٹس جو ہم دکھا رہے ہیں, جو چھپ رہی ہیں, جو سامنے آ رہی ہیں, اگر وہ دیکھنا نہیں چاہتے یا سمجھنے سے قاصر ہیں, یا اپنی جس طرح دیگر شوگر انکوائری اور گندم انکوائری کے اوپر بھی ایک اور کمیٹی بٹھا دیتے ہیں کہ اب وہ انالیسس کرے کہ اس رپورٹ کا کیا مطلب ہے, تو پھر تو یہ مسئلہ تو چیف ایگزیکٹو کا ہے نا پھر. سو آئی تھنک کہ ہمیں تو پھر یہی کام کرنا ہے کہ دکھاتے جائیں اور سوال پوچھتے جائیں, کیونکہ یہ تو میں معذرت کے ساتھ میں تو نہیں اگری کرتی, بزدار صاحب کی غلطی نہیں ہے, یہ تو غلطی عمران خان صاحب کی ہے جس نے لگایا ہے, جن کو بار بار یہ بتایا جا رہا ہے, ان کو نہیں دکھائی دے رہا, ان کو یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز نہیں دکھائی دے رہی ہیں, ہم ان کے لانے والوں کے خلاف ہیں, وہ سلیکٹرز, ان کے سلیکٹرز کے خلاف ادھر ایک اور محاذ کھول دیں. نہیں, اب وہ جس کے خلاف بھی ہیں, دیکھیں the buck stops at the chief executive, the face of it all. اب جو بھی سلیکٹر ہے, سوال تو انہی سے کیا جائے گا نا, ان کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز نہیں نظر آ رہی, یا ان کو یہ رپورٹس نہیں نظر آ رہی, یا ان کو فائل پڑھنی نہیں آتی. ان تینوں میں سے ایک آپشن چوز کر لیں. مشرف, بات تھوڑی سی پالیٹکس سے چلی گئی ہے, چلو کر لیتے ہیں, دین ویل کم بیک ٹو دیٹ سبجیکٹ. کیا اپوزیشن کا, ہاؤ ڈو یو سی دس, رائپ ہو رہا ہے, ماحول بن رہا ہے, کیا گورنمنٹ کی انیفیشنسیز اس حد پہ چلی گئی ہیں کہ پی ڈی ایم ڈسپائٹ اپنے ڈفرینسز کے, اپنے نالائکیوں کے, اپنے ایک بہت زیادہ انٹرنل رفٹس کے باوجود ڈیمیج کر پائے گی گورنمنٹ کو؟ کر لے ڈیمیج. یہ جو پی ڈی ایم والے لوگ ہیں یہ حکومت میں تھے 2013 17 18 19, نقیب اللہ محسود, شاہ زیب خان, یہ تو اس دور میں ہوئے, ذیشان اور عثمان سدی اس دور میں ہوئے. تو یہ ٹوپی ڈرامہ جو ہے نا, یہ کرسی میں سے لوگ بدلنے کا, پی ایم ایل نون والی ٹوپی جو ہے اس پہ شیر کی تصویر ہے, اس پہ بلے کی تصویر ہے, اور ہم نے اپنے ویورز کو, عوام کو انفارچونیٹلی پروگرام کر دیا ہے. جیسے ہی مہر نے جو ہے ان کو خان صاحب پر تنقید کی تو لاکھوں گالیاں جو ہیں ان کو خان صاحب کے چاہنے والوں سے ملی. جیسے ہی یہ کل کو مریم نواز شریف کی اسی کانورسیشن میں شاید 10 منٹ بعد وہ بالکل درست فرمائیں کہ مریم نواز شریف کیا بیچ رہی ہیں سوائے یہ کہ میں اور میرے ابا جو ہے آل اور نتھنگ. یہ بنیادی تو ان کا مفروضہ, ان کا کوئی وائٹ پیپر, مجھے ایک پی ایم ایل نون کا وائٹ پیپر بتا دیں پولیس ریفارم پہ,
نہیں ہے نا. وہ میں اچھی کہانی آپ کو سنا سکتی ہوں. آپ بات ختم کر لیں پولیس ریفارم پہ. میاں صاحب کی ایک بڑے مزے کی کہانی سنا سکتی ہوں. میں I'd love to hear it. دیکھیں I mean sorry to kill your tempo. نہیں because we can, یہ تو ایک دوسرے کو تھوڑا سا انٹرٹین کر سکتے ہیں. جو دل آزاریاں بیچ میں جو ہمارے کوئی بھی انسان ہوگا, پاکستانی ہونا ضروری نہیں ہے, ماں باپ ہونا ضروری نہیں, یہ جو ہوا ہے یہ دل کو نہیں. میں تو بھی لارجر پالیٹکس کی بات بھی کر رہا ہوں, اس پہ آتے ہیں, لیکن پہلے ذرا مہر کیا سٹوری آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کون سا وائٹ پیپر شائع کیے. بات ان کی درست ہے. یہ پنجاب ہاؤس کے اندر صحافیوں سے ملاقات ہو رہی تھی میاں صاحب کی, اور اس ملاقات کے دوران ایز پرائم منسٹر نہیں اپوزیشن لیڈر تھے. اور بہرحال پنجاب کے اندر شہباز صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کو بات کی, سوال اٹھے, تو میں اور کاشف کھڑے ہوئے تھے, تو انہوں نے بعد میں بلایا, انہوں نے کہا بات سنیں ذرا, کیوں اتنی تنقید کرتے ہیں, ہم غلط کر کیا رہے ہیں. تو اصلاحات کی بات آئی کہ سر ریفارمز کریں, آپ لوگ کب سے بیٹھے ہیں, صحیح کریں پورا سسٹم, پولیس سے لے کے پٹواری سے لے کے پورا سسٹم. ہاں بات تو بڑی صحیح. تو ایک پیپر لکھے ہمارے جی. وہ کاشف نہیں, وہ کاشف کو کہا نا, کاشف جی شروع ہو گیا, میں لاہور چلی گئی, واپس ادھر سے فون ہے میرے پہ, ویٹ کرو ذرا دیکھو. ہم لگے ہوئے لکھے جا رہے ہیں. وہ خواجہ آصف صاحب کو دیا, بھئی 2 مہینے گزر گئے, 3 مہینے گزر گئے, پھر جا کے پوچھا کیا ہوا, وہ دے دیا تھا میاں صاحب کو. 6 مہینے بعد پھر ملاقات ہوئی کراچی کے اندر, آپ نے ایک پیپر دینا تھا. خواجہ صاحب کہتے سر آپ کو دیا تو تھا کیا. او اچھا میں پڑھوں گا. یہ دس از دا سیریسنیس دے برنگ ٹو دا ٹیبل. دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ. سر میرا المیہ یہ نہیں ہے کہ یہ ان کی کیا کمٹمنٹ تھی, میرا المیہ خان صاحب سے ہے. میں تو آج کے بعد آپ کو سیریسلی نہیں لینا, میں آپ دونوں کو بڑا سیریسلی لیتا. آپ کو ایک پیپر مانگا, یہ ایکچولی سٹارٹڈ ہوا کہ یار ہم نے کام کیا بھائی, ہم نے تو کام کیا. ابھی ہمیں تو آج بھی کہا جائے گا ہم کام کریں گے. ایک بات بتاؤں, یہ مہر کی میں سادگی پہ مجھے وہ آ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے. وہ بھائی یہ سیاستدان بنتے کیوں ہیں, پاور میں آتے کیوں ہیں, ریفارم کرنے کے لیے آتے. انہیں اچھے پولیس والے, انہیں گنڈا پولیس والا چاہیے سر, انہیں بدماش چاہیے, انہیں گو گیٹر چاہیے. میاں صاحب کی ایک مجھے یاد ہے, اس وقت یہ وہاں پہ چائنا گئے ہوئے تھے, ہم بھی سارے یار دوست ہیں, میرا خیال ہے یہ اگر اس میں رانا جواد تھے, ابصار عالم تھے, اور بھی کوئی دوست تھے, ہم ساتھ تھے وہاں پہ. مجھے یاد انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے کہا جناب, اور پہلی 2013 جولائی میں شاید کیا تھا چائنا, ان کا پہلا ٹرپ تھا. اس میں فرماتے مجھے گو گیٹر قسم کے افسر چاہیے. یہ انہوں نے خود کہا مجھے جوان چاہیے. ان کا طریقہ بیوروکریسی تو ساری شہباز صاحب کی لگائی ہوئی ہے ان لوگوں نے, بندے تو ان نے صحیح ٹرین کیے تھے, پکڑ لیے تھے. جو بھی آئے گا اس وقت بھی پنجاب میں ریٹ لگ رہے ہیں, میں آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد شو کے بعد. مسئلہ یہ ہے کہ سر کس کا, یہ ڈی سی کا کتنا ریٹ ہے آپ کے لگنے کا, ڈی پی او لگنا ہے کتنے, آر پی او کتنے, فلاں لگنے, سارے ریٹ چل رہے ہیں وہاں پہ. جگادڑی کیا تھی, رؤف بھائی بہتر سمجھا سکتے. جگادڑی یہ تھی کہ دیکھیں شریف نے یہ بات سمجھ لی کہ آپ نے سسٹم کے اندر ہر تگڑے, ہر کوارٹر کو, کیا جرنیل, کیا جرنلسٹ, کیا پٹواری, کیا پولیس مین, کیا لائر, ہر کوارٹر کا آپ نے تگڑا بندہ اپنی جیب کے اندر رکھنا ہے. لیکن رؤف آپ یہ کہہ رہے ہو, آپ کی بات سے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ لارج سکیل کرپشن ہو رہی ہے پنجاب میں. سر یہ ہمیشہ سے ہوتی ہوئی ہے, اب رپورٹ زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ جو بات مہر نے کی ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب بڑے جو دنیا جہاں کی تقریریں تھی انہوں نے کر چھوڑی, اور پھر جو آپ نے ریپلیسمنٹ دیا, دکھایا کچھ تھا اور ڈیلیور آپ وہاں پہ کچھ کر رہے ہیں. آپ جو بندے لگا رہے ہیں, ایک طرف عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں, میرے پاس یہ ساری رپورٹس آتی ہیں جناب, ہر ایک اپنے وزیروں پہ انہوں نے رپورٹیں رکھی ہیں, آپ کی میری سب کی رپورٹیں ہیں ان کے پاس, کہ ہم کس سے ملتے ہیں, کب جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ہنستے کب ہیں, روتے کب ہیں, سارا پتہ ہے خان صاحب کے پاس. اگین ISI ہے ان کے پاس, انٹیلیجنس بیورو ہے. لیکن جب کسی کو لگانا ہو پنجاب میں, اس وقت کوئی رپورٹ ان کے پاس نہیں آتی کہ جس افسر کو لگانے لگے ہیں وہ کس طرح کا افسر ہے. جیسے ابھی کا آپ نے کہا غلام, یہ جو آئے ہیں ڈوگر صاحب آئے ہیں, کہ جن کو آپ نے باقاعدہ انکوائری کی, بہت بڑی انکوائری ہے 15 پیجز کی, ایک کرائم اس کا لسٹ کیا گیا, برطرف ہوئے, ڈسمس ہوئے, آپ نے ان کو دوبارہ لگا, ان کی آپ نے رپورٹ نہیں دیکھی, ہماری مطلب ان کو ہٹا دیا گیا تھا وہاں سے. بھئی آپ کا DAG آپریشن تھے, یا میرا خیال اس وقت بہت بڑی پوسٹ تھی ان کے پاس. ان کے شریفوں کا واردات کا طریقہ کیا ہے, بڑا زبردست ہے, اور جس کے لیے یہ ان کے جو ہے نا افسران, یہ مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں. یہ چھوٹے افسر کو بڑی پوسٹ دے دیتے ہیں, جو 18ویں گریڈ کا اس کو 19 فواد حسن, فواد بڑا کمپیٹنٹ آدمی ہے, ہی واز اے ویری گڈ کمپیٹنٹ آدمی, مگر یہ بڑا سکپ کر کے اوپر گئے ہیں, ان کو پروموٹ کیا. اب اس کو نہیں کیا تو آزم خان صاحب بھی جونیئر ہیں, بالکل ورلڈ بینک پہ لگا دیتے ہیں سیدھا جا کے آگے, پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی گارنٹی ہے. دیکھیں ہم غلط پیشے میں ہیں. ہاں نہیں, میرا خیال ہے کہ اس کا اگر حل کی طرف ہم جائیں مالک, کہ یہ جو ہم اصلاحات کی بات کرتے ہیں تو یہ بڑا پھر کمپلیکیٹڈ, اور یہ ٹی وی کے لیے نہیں ہے, آپ نہیں کریں گے اس پہ شو. آپ بلائیں عشرت حسین کو اور شاہد کاردار کو اور ندیم الحق کو, اور آپ نے بہت دفعہ بلائے, مطلب یہ کوئی نئی تجویز نہیں ہے. وہ باتیں ایک جگہ سے شروع ہوں گی اور وہ باتیں ختم ہو جائیں گی, اور مشرف کے ٹائم سے ہم ری انوینٹ کرے جا رہے ہیں, انہیں کہہ رہے ہیں ری انوینٹ بھی نہیں. لیکن اس کی وجہ کیا ہے, آپ جن لوگوں سے ریفارم کا مطالبہ کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں ناصر درانی آ کے پولیس ریفارم کریں,
nothing against Durrani साहब, लेकिन people who are serving police officers will not dismantle the existing system. आप कहते हैं जो सिविल सर्विस कभी रेजिस्टेंस भी तो नहीं होता ना? नहीं बहुत ज्यादा सिस्टम अपने आप को रिफॉर्म आराम से होने देता है। नहीं तो फिर उसके लिए तो डिसरप्शन चाहिए ना, कोई रेडिकल कुछ चीजें चाहिए। बड़ी सिंपल सी दो तजवीज़ हैं। फेडरल गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है जजमेंट दिया जिसको बेसिस बना के हुकूमत ने अब कह दिया है कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्वेंट हो सकता है। ये किस ऑफ डेथ है पाकिस्तान के लिए। जब तक आप ओपन कंपटीशन के थ्रू डिविजन्स और मिनिस्ट्रीज को रन नहीं करेंगे, व्हाई शुडंट यू बी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टुमारो इफ यू वांट। आपने पीटीवी पे चलाया हुआ है, आपने एड एजेंसी पे चलाई हुई है, आपने 30 साल जर्नलिज्म की हुई है, आप एलिजिबल क्यों नहीं है? नॉट फॉर एमडी पीटीवी जो आसान है जिस तरह नहीं बुखारी को, बट फॉर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन। ये सवाल जब तक नहीं पूछेंगे कि रऊफ क्लासरा नोज इंटीरियर इनसाइड आउट, Why isn't he? अब ये मैं सिर्फ क्योंकि आप लोग बैठे हैं, लेकिन 100 और प्राइवेट सेक्टर की बात, प्राइवेट सेक्टर, इकराम सेगल को सेक्रेटरी नॉट मिनिस्ट्री सेक्रेटरी इंटीरियर बनाए। मेक दी सिविल सर्विसेज कंपीट फॉर देयर जॉब्स, बिकॉज ये जो मिथ है कि सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्वेंट में ये अक्ल है और ये एक्सपीरियंस है और ये कैपेबिलिटी है, वो तो वाज़ेह है कि नहीं है, क्योंकि रोजाना साने होते हैं इस मुल्क में। ये इसका मतलब ये नहीं कि सिविल सर्वेंट की फॉल्ट है, ये सिस्टम की फॉल्ट है और सिस्टम को रेडिकली ऑल्टर करना होगा। आप मईशत पे इतनी गहरी नजर रखते हैं, इस मुल्क का चीफ इकोनॉमिस्ट नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं असद उमर को इंटरव्यू कर थक गई हूँ, बार बार वो तारीखें देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर डज नॉट हैव अ चीफ इकोनॉमिस्ट। आप पुराने बाबुओं डीएमजी अफसरान के ऊपर कह रहे हैं वो उनके पास विजन होगा इस मुल्क को कहां लेके जाना है। सारे नेपरा के मेंबर, सारे ओगरा के मेंबर, सारे आप देखें कि ये जो मिली भगत है ना, दिस इज नॉट जस्ट ये बच्चे का किस्सा देख लें, ये इस्लामाबाद का देख लें, जिस सब्जेक्ट हमने शुरू किया उसमें एसपी ऑपरेशंस का दफ्तर खाली पड़ा हुआ है। आजम खान साहब नहीं, एसपी ऑपरेशंस का दफ्तर खाली पड़ा हुआ है, वो बंदा डे टू डे बेसिस पे हर ऑनेस्ट इंसाफियन जो है ना, ये अगर सुन रहा होगा ना, उसको ये एक्चुअली पता है कि हक बात ये है कि PS to PM should have been जहांगीर तारीन from day one. What is the excuse कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का बंदा जो है वो PS to PM लग सकता है? You want to fix the Punjab? अल्लाह करके तो तरीन साहब को बाहर निकाले, बाहर कट है, तुसी कह रहे हो कि तरीन साहब को बेहतर होना चाहिए। ब्रेक ले रहे हैं of the PTI that won the election. ब्रेक के बाद why isn't he involved? और ये ब्रेक के बाद आके इसके challenges हैं, बुनियादी वजह ये निकालने निकूलने की बात आ रही है, सारा टाइम हमारा इसमें निकल गया। तो एक क्वेश्चन छोड़े जाता हूँ, कोई तरीका होगा एस्टैब्लिशमेंट या गवर्नमेंट के पास कि वो मौलाना फजल रहमान को प्यार से, असर से या जबर से इक्वेशन से निकाल पाएंगे, या वो काफ़ी बात आगे जाएगी? इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के अंदर तमाम दोस्तों का ये ख्याल था कि हम इसी सब्जेक्ट पे रहे हैं, अभी पॉलिटिक्स छोड़ दें एक दिन, वाकई एंड आई एग्री, कोई क़यामत नहीं आती। इसी में ज़रा वापस आ जाते हैं, ये सारी पुलिस गर्दी और सारा कुछ। इस्लामाबाद की ज़रा बात करते हैं। बड़े आपने शुरू में कहा था, हम उसको स्किप कर गए थे। ये असद उमर साहब जो हैं, आपको पता इस आके शहर को ऊन किया है उन्होंने, इस शहर की बदकिस्मती और इस्लामाबाद के शहरों को मुझे कहने दें, आइंदा आप कोई बाहर से आउटसाइडर आए हुए बंदे को वोट मत दें। आपके सेनेटर यहाँ बाहर से लगा लेते हैं, ये आपके MNAs बाहर से लगा लेते हैं। पहले जवेद हाशमी साहब यहाँ पे आके मादरत के साथ अगर सुन लेते हैं, तो अगर सुने, क्योंकि वो आके मुझ पे तो बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं मुल्तान की वजह से। इसके बाद आप इनको ले असद उमर साहब को, आके ये लोग इसको शहर को ओन ही नहीं करते, इनको यहाँ से कोई तलो की फील नहीं होता। और पुलिस जो है, आप देख लें, असद उमर आपको कहीं पे नज़र नहीं आएगा। पिछले 4-5 सालों में अगेन मेरा ख्याल 10 साल से उनको होने वाले, दूसरी दफ़ा टर्म है ना उनकी, उनको 7 साल होने वाले हैं। असद उमर कहीं नज़र नहीं आता, कहीं इस पे आके शहर को ओन नहीं करता, कहीं पे कोई इश्यूज़ में नज़र नहीं आता, ना उनके मशवरे कहीं पे शामिल है कि शहर को आपने चलाना कैसे है, करना कैसे है। ये बाहर से आउटसाइडर आए हैं, बाहर से लोग आते हैं, बाहर से पुलिस आती है। ये वह शहर है जिसकी मोस्टली पुलिस आपको बाहर से मिलेगी, बाहर के पंजाब से मिलेगी, आपको KPK से मिलेगी, कराची से मिलेगी, दीगर चीज़ें। नहीं सर, कराची वाले भी सारे कराची से नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके अपने पॉलिटिकल ओनरशिप की बात। अच्छा, प्लस इस शहर में अब आज का वाकया, मैं आज ही खबर पढ़ रहा था, हम तो कत्ल को रो रहे हैं ना,
F61 में डाका पड़ा है सर, 4 लोग हैं। F61 कभी सुना था आपने कोसार मार्केट का कभी सुना था? F7 F8 डकैतियां बहुत हो रही हैं जो रिपोर्ट नहीं हो रही है। प्राइवेटली लोग बात कर रहे हैं, लोग पर्चे भी नहीं कम करवा रहे, बहुत ज्यादा इंसिडेंट F11 में साहब का बहुत बड़ा तगड़ा पाव है सर। अब मुझे नहीं पता इमरान खान साहब पे आईजी साहब का क्या बड़ा क्लाउट है ऐसे। उसके बाद SSP के बता रहा हूँ कि आजम खान साहब बैठे हुए, कुछ भी कर लें सर, इन्होंने जो लोग लगे हुए हैं, आपके कैमरे बता रहे हैं, वो उसका जवाब दे चुके हैं। यहाँ पे रैपिड रिस्पांस फोर्स का कंसेप्ट ही नहीं है। मुझे याद है चौधरी सारे खान साहब ने बहुत बड़ी एक पॉलिसी बनाई थी, उसमें रैपिड आपका रिस्पांस फोर्स बननी थी। आपके कैमरे दुनिया भर में होते हैं, पूरे शहर को कैमरों के जरिए आप आके मॉनिटर करते हैं, प्लस आपका रैपिड यहाँ पे एक एंटी टेरर स्क्वाड से दिल खुश नहीं हुआ, अब आपको रैपिड रिस्पांस भी चाहिए। इसलिए यहाँ पे इमरान खान साहब ने जो बंदे लगाए हुए हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में, आजम खान साहब ने लगवाए हुए हैं, आप उनको नहीं हटवा सकते, कुछ भी कर लें। आप 3 महीने वहां पे उमर शेख देने को तैयार नहीं है, यहाँ पे आप इनको 2-2 ढाई साल भी देंगे। रीजन कि आजम खान साहब के बंदे हैं, वो पीछे बैठे हैं, आप हटा के दिखा दे, कुछ भी शो करते हैं, अब 10 शो कर लें। जैदी साहब ने अभी वक्फे से क्या पहले कहा था ना कि तरीन साहब को होना चाहिए था। तरीन साहब तो बहरहाल खुद हो ना हो, नहीं वो मेंशन कर सके, वो ये कहते कहते चले जाए कि चीफ ऑफ स्टाफ खान साहब को लगाना चाहिए। वो वर्बली बात कर जाते हैं, उसके बाद फॉलो अप करने वाला कोई नहीं होता कि बन क्या रहा है, काम हो क्या रहा है, उसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप या उसके ऊपर अमल दरामद कितना हुआ है, फॉलो अप क्यों नहीं कर रहा। तो मुझे ये लगता है चीफ ऑफ स्टाफ की उनको जरूरत है, उनको कहीं ना कहीं बैठ के देखना है। देखिए पॉलिटिकल एडवाइजर्स भी कौन है इनके पास, एक शाह महमूद कुरैशी है, परवेज खटक है, जो मंजे हुए सियासतदान हैं, जो मेरा सियासी मशवरा भी सही दे सकते हैं। और है कौन, हार्ड लाइनर्स हैं, नौजवान है, जिसके अंदर आपके वाडा साहब हैं और दीगर नौजवान साहब हैं। अमेरिका में एक बंदा मरता है, उस पर ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट शुरू होती है, कई स्टेट्स पे लेजिस्लेशन चेंज हो जाती है। चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड मालिक साहब, नहीं मेरा सवाल ये आ रहा है, यहाँ पे वो भी चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड ही थे, ब्लैक वाइट सारा सिंड्रोम निकला है, सामने निकला है, रेशियल डिवाइड्स आ गई। यहाँ पे हमारा साहिवाल हुआ, पूरा ही कौम बड़ा ये वो कुछ नहीं, पाकिस्तानी लाइफ ये हुआ, फिर बड़े हमारी ये चीजें अभी बलोचिस्तान में 11,000 के बेचारे। मुझे बताइए यहाँ पे ट्रांसलेट क्यों नहीं करती इन एक्शन? एक चीज डाल दूं ज़ैदी साहब कैन रिप्लाई टू दैट। ये जो आपके फ्यूडल्स और आपके वडेरे करते हैं ना बलूचिस्तान में, इनको एजुकेट ही ना करो कि अपने राइट्स पूछ सकें। मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान में लास्ट 3 मिनट्स ये महंगाई के ऊपर हमारे यहाँ ट्रांसलेट क्यों होते हैं, हम बातें बूतें करके फिर क्या राइट। एक तो ये कि थोड़ी सी वजाहत, और अगेन शायद आप लोग रिएक्ट करें, लेकिन दैट्स ओके। यहाँ पे मूवमेंट शुरू हुआ नकीबुल्लाह महसूद के बाद, उसको जो मैक्सिमम मैं कंसीड कर सकता हूं वो ये कि कुछ अनासिर जरूर होंगे जिन्होंने उसको हाईजैक करने की कोशिश की, जरूर पाकिस्तान के बहुत दुश्मन है, लेकिन इसका ये मतलब कि आप पूरे के पूरे मूवमेंट को जो है एक तरह जो है पेंट कर दें और उसको जो है उस पे पेरिफेरी पे वापस, जहां से वो चीख रहे हैं कि हम पेरिफेरी नहीं, हम मेन स्ट्रीम में, हमारी आवाजें सुनो, आप कह रहे हैं नहीं आप और जो है बिल्कुल पेरिफेरी में चले जाओ। एक नौजवान बलूचिस्तान में इसी तरह FC के हाथों जो है मारा गया था, आपको याद है, वो चेस कर रहे थे, बड़ा मुश्किल माहौल है बलूचिस्तान में, ऑल सिंपैथीज फॉर सोल्जर्स। लेकिन नहीं, वी हैव एक मैच्योर, देखें एक मैच्योर डिस्कोर्स जिसमें अकाउंटेबिलिटी विदाउट विक्टिमाइजेशन, विदाउट डीमनाइजेशन, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, ये पॉसिबल है। इन्होंने बात की बड़ी अच्छी बातें की हैं वहाँ पे ज़ैदी साहब ने, लेकिन मुझे आप ये बताएं, अचक साहब बलूचिस्तान में क्वेटा में खड़े होकर ये कहेंगे कि ये जो बॉर्डर पे आपकी लाइन लगी हुई है, बॉर्डर पे तारें लगी हुई हैं, इस बॉर्डर को मानते नहीं, जाएं और उखाड़ दें। और अगेन बहुत सारे लोग बात कहते हैं सर, उसने कहा अच्छा रऊफ साहब मेरे से बात कर रहे हैं ना सर, अच्छा सही कहता रहे सर, पागल है सर, वो पागल की बात नहीं होती, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं पाकिस्तान के दरमियान डिमार्केशन पे बिलीव ही नहीं करते, तो उसके बाद कुछ लोगों का रिएक्शन तो आएगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच हम भी करते हैं, सारे यूज करते हैं, लेकिन अपने मुल्क के बॉर्डर्स को आप अगर नहीं मानते तो प्रॉब्लम, मेरा ख्याल ये चीज हमें जरा। लेकिन राव अनवर का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, राव अनवर को प्रोसिक्यूट होना चाहिए था। आखिरी चीज क्विकली, इस्लामाबाद को अगर ठीक करना है तो प्रॉपर लोकल गवर्नेंस व्हिच मींस प्रोविंशियल स्टेटस फॉर इस्लामाबाद, उसके बगैर हमेशा यही होगा जो हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर डिसाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। प्रोड्यूसर साहब मैं चाह रहा हूं कि एक तो आप बच्चे की फोटोग्राफ उसामा की लगाएं, स्क्रीन पे दिखाएं मुझे, और साथ ये जो सा पोस्टमार्टम का ये पेज है, ये वाला 7 पेज जरूर दिखाएं। ये है जो उसकी पूरी 12 शॉट्स जो उसकी बॉडी के ऊपर जख्म है। दूसरी वाली पिक्चर आप दिखाएं, ये पहले दूसरी पिक्चर भी दिखाइए, पहले उसकी अपनी पिक्चर। मैं चाहता हूं कि हम लोग देखें बार बार इस बच्चे की आप शक्ल अपने दिमाग में डाल लें, उसामा सती की। आई वॉन्ट यू टू शो दिस पिक्चर। ये रुबाब प्लेयर था बच्चा, रुबाब बजाता था, 22 साल का बच्चा,
اور صرف ایک بدماشی سے اور بے حیائی درندگی سے اس کو ایک پیج بن گیا ڈاکومنٹ. یہ آج اس کے ماں باپ کے پاس یہ ہے چیز. اگر ہم اتنے بے حس اور بے شرم ہو چکے ہیں کہ ہمیں ان بچوں کے اندر اپنے بچے نظر نہیں آتے, دین وی ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی لیو ایز اے نیشن اور ایز پیرنٹس. آئی ہوپ کہ جتنے اہل اقتدار ہیں وہ اس کو یہ نہیں دیکھیں گے پولیس کا ایشو تھا, او جی ڈی ایس پی تھا, او جی منڈیا نے گولیاں چلا دیا. دس از اے ہیومینیٹیرین ایشو. اس کو پرائم منسٹر کو بھی اپنے 2 بیٹے یاد آنے چاہیے جو لندن میں ہیں. جو ہمارے منسٹرز ہیں ان کو اپنے بچے نظر آنے چاہیے. میں یہ بچے کو دیکھتا ہوں, مجھے اپنا سب سے چھوٹا بیٹا نظر آتا ہے اس کے اندر, وہ اسی ایج گروپ کا ہے. یہ ایک سٹیٹسٹک نہیں بننا چاہیے. سائیوال ایک سٹیٹسٹک بن گیا ہے. اسامہ ستی شوڈ ناٹ بی اے سٹیٹسٹک. اینڈ آئی ہوپ کہ ہم اتنے بے ضمیر نہیں ہوگے کہ ہم اپنے جوان بچوں کی موتوں کو بالکل اگنور کر دیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.